السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں دوستو؟ آج ہمارے ساتھ ہیں میرے بڑے ہی پیارے دوست حافظ عرفان گجر صاحب۔ حافظ عرفان گجر صاحب صدر جماعت اسلامی یوتھ ونگ شیخو پورہ ہیں۔ السلام علیکم عرفان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے جی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ عرفان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو پیدائش ہے وہ ضلع شیخو پورہ کی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے ادھر پوسٹ کاسٹ کے لیے بلایا ہے اور ہمیں انٹرویو کا موقع دیا ہے ہمارے ساتھ۔ جی پیدائش ادھر کی ہے، شیخو پورہ کی، یہ ساتھ ہی محلہ ہے پیر بہار شاہ، یہیں پہ الحمدللہ پیدائش ہوئی ہے اور یہیں پہ ہمارا بچپن گزرا ہے۔ تو ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ ابتدائی تعلیم بھی ادھر شیخو پورہ سے حاصل کی ہے، آکسفورڈ ماڈل اسکول تھا وہاں سے، اور اس کے بعد ادھر اسلامیہ ہائی اسکول تھا وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ تو کالج ادھر تھا پاکستان نیشنل کالج کے نام سے، وہاں سے میں نے جو ہے وہ آئی کام کیا ہے۔ اس کے بعد میں یونیورسٹی چلا گیا ہوں لاہور، وہاں سے جو ہے بی بی آنرس الحمدللہ 2017 کے اندر میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جاب کی ہے یا بزنس کیا؟ الحمدللہ شروع سے ہی اپنا بزنس تھا، اپنی بیکری تھی، تو وہیں پہ الحمدللہ شروع سے ہی وقت بھی دیتے تھے، ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔ ہمارے والد صاحب کہتے ہوتے تھے چاہے تعلیم جتنی مرضی حاصل کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ اپنے کام کو ضرور وقت دینا ہے۔ تو وہ الحمدللہ ایسی روٹین بنی ہوئی تھی کہ میں نے اپنی ڈگری کے بعد یہی محسوس کیا کہ اپنے جو بزنس ہے اسی کو ٹائم دینا چاہیے اور اسی کو رن کرنا چاہیے۔ یعنی جاب کی طرف آپ نہیں گئے؟ نہیں، جاب کی طرف میں نہیں گیا۔ اچھا، تو کس جگہ پہ آپ کی بیکری؟ یہ ساتھ ہی بتی چوک فیصلہ آباد روڈ شیخو پورہ میں الحم سویٹس کے نام سے بیکری ہے ہماری الحمدللہ۔ تو اس کو آپ رن کر رہے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ۔ کتنی برانچیں ہیں اس کی؟ پہلے 2 برانچز تھی، پھر ایک برانچ جو ہے وہ ختم کر دی گئی، دوسرے بھائی ہوتے تھے انہوں نے پراپرٹی کا کام شروع کر لیا۔ اچھا، پھر الحمدللہ اب ایک ہی بیکری اور وہاں پہ جو ہے میں خود ہوتا ہوں الحمدللہ۔ اس کو آپ ہینڈل کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو عرفان بھائی شادی ہوگی آپ کی؟ جی شادی ہو گئی الحمدللہ، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ ساری دولتیں دی ہوئی ہیں دنیا کی، اللہ کا کروڑوں دفعہ شکر ادا کرتا ہوں۔ شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی ہے یا گھر والوں کی مرضی سے؟ میں شادی الحمدللہ گھر والوں کی مرضی سے کی ہے، اور جو ہے نا والد صاحب اس بات پر بڑا خوش تھے کہ بیٹا جو ہے یونیورسٹی میں پڑھنے کے باوجود اس نے میرا کہنا مانا ہے، اور جہاں پہ میں نے کہا ہے وہاں پہ رشتہ کیا ہے اس نے۔ تو اس حوالے سے میری شروع سے یہی جو رائے تھی کہ والدین جو ہے ان کی بات ماننی چاہیے، اسی کے اندر جو ہے وہ بھلا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو آپ کے بچے ہیں ان کا کیا مائنڈ ہے؟ وہ بھی بزنس میں آنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ابھی بچے چھوٹے ہیں، ایک بیٹی ہے وہ 3.5 سال کی ہے، اور بیٹا ہے وہ 1 سوا سال کا ہے۔ تو ابھی ان کا اس حوالے سے کوئی ابھی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے۔ اچھا، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں؟ جی سوشل میڈیا کو میں کافی ٹائم دیتا ہوں، چونکہ اپنے بزنس کرتا ہوں، ادھر دکان پہ بیٹھا ہوتا ہوں، ادھر بھی کافی استعمال کرتا ہوں، اور بعد میں جب دوستوں کے ساتھ نہیں ہوتا اس کے ساتھ بھی 1-2 گھنٹے کے لیے میں یوز کرتا ہوں۔ کون کون سے سوشل میڈیا پہ آپ کے اکاؤنٹ ہیں؟ میں زیادہ تر فیس بک یوز کرتا ہوں، واٹس ایپ یوز کرتا ہوں، انسٹاگرام یوز کرتا ہوں، یہ جو 3 ہے یہ مین ہے۔ ٹک ٹاک کے اوپر بھی اکاؤنٹ ہے، اچھا، یوٹیوب کے اوپر بھی ہے، وہ دوسرا ایک ٹویٹر کے اوپر بھی ہے، لیکن اس کو میں اتنا زیادہ یوز نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، ٹی وی دیکھتے ہیں؟ ٹی وی بہت کم دیکھتا ہوں، کبھی اب گھر جاؤں 1 گھنٹے کے لیے تو جو ڈرامہ وغیرہ لگا ہو یا ہیڈ لائن چل رہی ہو تو وہ دیکھ لیتا ہوں، زیادہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا۔ کون سا چینل پسند کرتے ہیں آپ؟ میں ٹی وی تو نہیں دیکھتا، لیکن میں وہ جو آج کل کرلس عثمان ڈرامہ چل رہا ہے اس کو میں بڑا پسند کرتا ہوں۔ وہ ارطغرل غازی تھا اس سے پہلے، میں وہ تقریباً وہ 300-400 ایپیسوڈ ہے الحمدللہ، وہ میں نے ساری دیکھی ہوئی ہے۔ بس یہ جو بھی سیزن چل رہا ہے یہ بھی نہیں دیکھا، یہ کچھ دن بعد انشاءاللہ شروع کروں۔ نیوز کا کوئی بھی جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے کوئی نہ کوئی نیوز کا چینل تو آپ دیکھتے ہوں گے؟ ہاں میری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ میں جو ہے نا جو بھی ملک کے حالات ہو، ملک کے واقعات جو بھی ہو، روزانہ میں ڈیلی کوئی ایک ہیڈ لائن لازمی سن لوں۔ کون سا چینل اس میں پسند کرتے ہیں آپ؟ وہ زیادہ تر تو جب فیس بک آپ یوز کر رہے ہو اور واچنگ کے اوپر آپ آئے تو آپ کو زیادہ تر جیو نیوز ہی نظر آتا ہے جو سامنے ہو، پھر اسی کی جو ہیڈ لائن ہوتی ہے وہ سن لیتا ہوں میں۔ جیو نیوز کو پسند کرتے ہیں؟ جیو نیوز کو میں پسند کرتا ہوں۔ تو اینکر کون سا پسند ہے؟ اینکر تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جھوٹے لوگ ہیں،
یہ پری پلان انہوں نے جو ہے نا سوال رکھے ہوتے ہیں، اور جو ہے نا جو ان کو اشارہ ملتا ہے وہی سوال کرتے ہیں اور وہی انہوں نے آگے چلانے ہوتے ہیں. تو میں اس لیے نا میں صحافی برادری کو کوئی اتنا زیادہ لائک نہیں کرتا. یعنی پورے پاکستان میں کوئی بھی اینکر آپ کو پسند نہیں ہے؟ پورے پاکستان میں ایسے ہی ہے، مجھے یہ لوگ پسند نہیں ہے. جو بندہ سچ بولے میں اس بندے کو پسند کرتا ہوں، لیکن ان میں سچا مجھے کوئی بھی نظر نہیں آتا. فلم دیکھتے ہیں؟ فلم بہت کم دیکھتا ہوں. نہیں، اب تو بالکل نہیں دیکھتا. پہلے کبھی دیکھتے ہوتے تھے، اب وقت ہی نہیں ہوتا فلم دیکھنے میں. اچھا، کوئی ایسی فلم جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو؟ میں فلم وہ ایک اجے دیوگن کی مووی تھی قیامت، میرا خیال اس کا نام تھا، وہ پسند تھی. لیکن اب تو وہ بھی بھول گیا ہوں کیا سٹوری تھی اس کی. یعنی اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اب ہاں جی، ان چیزوں کے لیے وقت ہی نہیں ملتا. صحیح ہے. کتابیں پڑھتے ہیں؟ کتابیں پڑھنے کا الحمدللہ مجھے شوق ہے. میں مولانا مودودی صاحب کو میں نے کافی ریڈ کیا الحمدللہ. اچھا، تو یعنی سب سے زیادہ آپ کو مولانا مودودی پسند ہے؟ ہاں جی، میں نے جب سے شروع کیا ہے نا کتابیں پڑھنا، پہلے تو شوق نہیں تھا، لیکن جب سے شوق پڑا ہے نا تو میں نے مولانا مودودی صاحب کی، اور اس کے بعد جو احادیث کی بکس ہوتی ہیں وہ، اور اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر کتابیں ہیں ان کو میں شوق سے پڑھتا ہوں، تاکہ ہمیں صحابہ کرام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پتہ چلے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کھیل کون سا پسند ہے؟ مجھے زیادہ کرکٹ پسند ہے. کرکٹ کھیل لی؟ کرکٹ کھیلتا رہا ہوں، لیکن اب کرکٹ کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے اب کرکٹ بھی نہیں کھیلتا. اچھا. زندگی کا سب سے خوشگوار واقعہ؟ میں الحمدللہ سمجھتا ہوں کہ جب میں جماعت اسلامی کے اندر آیا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ خوشگوار ہے کہ میں اب مجھے ایک زندگی کا مقصد مل گیا ہے اور میں اسی کے اوپر کاربند ہوں. تو یہ الحمدللہ اب ہر دن ہی جو ہے وہ خوشگوار رہتا ہے میرا الحمدللہ. اچھا، تو کوئی ایسی خواہش جو آج تک پوری نہ ہوئی ہو؟ نہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ جو ہے نا میں نے جائز خواہشات رکھی ہیں اپنے مائنڈ کے اندر، اور وہ اللہ کچھ ہی دن بعد یا کچھ ہی ماہ بعد الحمدللہ جو ہے نا وہ پوری ہو جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بھی ایسی خواہش نہیں ہے جو آج تک پوری نہ ہوئی ہو. کوئی ایسی غلطی جس پہ آپ کو سب سے زیادہ پچھتاوا ہو کہ کاش یہ غلطی نہ ہوئی ہوتی؟ اس حوالے سے الحمدللہ میں نہیں کچھ سمجھتا کہ کچھ غلطی ہے. ہاں، کچھ انسان سے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جو انسان جو ہے اس کے اوپر بعد میں پشیمان ہوتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ یہ آج کے بعد انشاءاللہ میں نہیں کروں گا. تو میں ہر وقت جو ہے اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہوں، احتساب کرتا رہتا ہوں کہ انسان کو جو ہے نا ہر وقت اپنا احتساب کرنا چاہیے. اور انسان غلطیوں کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں انسان سے. تو اللہ سے بس ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک جو جتنے گناہ ہو گئے ہیں یا جو غلطیاں ہو جاتی ہیں انجانے میں نہ انجانے میں، تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے اور معاف فرمائے. کسی غلطی پہ پچھتاوا ہے؟ نہیں الحمدللہ مجھے کوئی یاد نہیں ایسی غلطی کوئی میں نے کی ہو جس کے اوپر مجھے بہت زیادہ پچھتاوا ہو. اب سب غصہ آتا ہے آپ کو؟ غصہ آتا ہے، غصہ بہت زیادہ آتا ہے، لیکن الحمدللہ چلا جلدی جاتا ہے. آتا لیٹ ہے، چلا جلدی جاتا ہے. تو کن باتوں پہ غصہ آتا ہے؟ بس مجھے کوئی بندہ بات رہا نا مانے پھر زیادہ غصہ آتا ہے. اگر میں نے کسی بندے کو جائز بات کی یا کسی ملازم کو یا گھر میں کسی کو یا کسی دوست کو، تو جائز بات کو تو ماننا چاہیے. اگر وہ جائز بات بھی کوئی نہیں بندہ مانتا تو پھر جو ہے وہ غصہ آتا ہے. اچھا، تو جو آپ کی تنظیم ہے جی، اس کی میٹنگ ہوتی ہے؟ جی اس کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. جی پراپر کوئی ٹائم ہے؟ منتھلی، ویکلی؟ اس کے 2-3 پروگرامات جو ہے نا وہ ہمارے طے شدہ ہوتے ہیں. ایک درس قرآن کا پروگرام ہے مہینے کے اندر، ایک پروگرام جو ہے نا وہ ہر مہینے کے پہلے اتوار کو ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہماری یوسی کا پروگرام ہے وہ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو ہوتا ہے. اور اسی طرح اجتماع ارکان ہے، پورے شیخو پورہ کے جو ارکان جماعت اسلامی کے اکٹھے ہوتے ہیں وہ مہینے کے دوسرے اتوار کو اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہ 3 سے 4 پروگرام جو ہے نا، چوتھا پروگرام ہمارا یوتھ کا ہے، وہ بھی ہم نے جو ہے نا پہلے اتوار یا دوسرے اتوار کو مہینے کے کرنا ہوتا ہے. تو یہ 4-5 پروگرامات جو ہے نا وہ طے شدہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو جہاں بھی بلائے یا کچھ لوگوں کو خود ٹارگٹ کر کے ان کو دعوت دینے کے لیے چلے گئے، یا کسی دوست نے میٹنگ رکھی ہوئی ہو تو وہاں ان کو دعوت دینے کے لیے چلے جاتے ہیں. اچھا، تو جو آپ کی یوتھ ونگ ہے اس کا مین کام کیا ہے؟
میں سمجھتا ہوں جی دیکھیں ہر کسی کی اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ سوچ ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے لیڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ خدمت کے شعبے کے ساتھ بڑا وابستہ ہوتے ہیں, لیکن میں ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ یار خدمت کا کام صرف حکومت کا کام ہے. ٹھیک ہے, یہ خدمت کا کام ہم ذاتی طور پر نہیں کر سکتے. اگر کریں گے بھی 2-4 ماہ کریں گے, 5 ماہ کریں گے, اس کے بعد ہمارے اندر اتنی سخت ہی نہیں ہوگی. دیکھیں فرض کر لیں ایک مثال کے طور پر, اگر ہم کچھ لوگوں کو راشن دینا شروع کرتے ہیں, جی جی, ہم کہتے ہیں یار ہم 100 لوگ ہیں, ہم راشن دینا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے مہینے کے اندر 10 لوگ ہوں گے راشن والے, دوسرے مہینے کے اندر 100 لوگ ہوں گے, تیسرے مہینے کے اندر 1000 لوگ ہوں گے, اور چوتھے مہینے آپ سے بندے سنبھال ہی نہیں جائیں گے, اتنے لوگ راشن لینے والے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور میں پھر نوجوانوں کو اس طرف نہیں لگاتا جو ہم کام کر نہ سکے. جو ہم کام کر سکے میں اس طرف لگاتا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو گریب کریں, ووٹر بنائیں, سپورٹر بنائیں, اور حکومت لینے کی کوشش کریں. جب ہمارے پاس حکومت کی طاقت ہوگی, چیئرمین کی طاقت ہوگی, ایم پی اور ایم این اے کی طاقت ہوگی, پھر ہم انشاءاللہ ایمانداری کے ساتھ ہر ادارے کو چلائیں گے اور لوگوں کو سرو کریں گے. تو جو آپ کی ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کی پورے شیخوپورہ کی میٹنگ ہوتی ہے اس کو چیئر کون کرتا ہے؟ ہمارے ضلع شیخوپورہ کے الحمدللہ تنظیمی طور پر بڑا سیٹ اپ مضبوط ہے. ہمارے ضلع شیخوپورہ کے ڈاکٹر الطاف صاحب جو ہے وہ صدر ہے, اور امیر جو ہے وہ رانا توفہ دستگیر صاحب ہے. اس طرح وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ہم سے جو ہے نا وہ پورے مہینے کی جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ لیتے ہیں. جماعت اسلامی الیکشن میں جا رہی ہے الحمدللہ اس دفعہ 2024 کا جو الیکشن ہے ہم پورے پاکستان سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اچھا, کوئی بھی ایسا ایم پی اور ایم این اے کا حلقہ نہیں ہے جہاں پہ ہمارا امیدوار نہ ہو. ٹھیک ہے, چاروں صوبوں کے اندر الحمدللہ ہر سیٹ کے اوپر ہمارا امیدوار ہے اور وہ ترازو کے نشان کے اوپر الیکشن لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو تیاری کیسی جا رہی ہے الیکشن کے حوالے سے؟ الحمدللہ لوگوں کا رسپانس بڑا اچھا ہے. لوگ اب جماعت اسلامی کو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ, کیونکہ لوگ دوسری پارٹیوں سے بیزار ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپل پارٹی سب سے بیزار ہو چکے ہیں. اب لوگ نئے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 8 فروری کا جو سورج ہوگا وہ انشاءاللہ اسلامی نظام کا سورج ہوگا. آپ نے یہ تو بتا دیا کہ آپ لوگ الیکشن میں جا رہے ہیں, کیا آپ کو پاکستان کے مسائل کا پتہ ہے؟ آپ نے ان کو ایڈریس کیا یا ان پہ کوئی جماعت اسلامی نے ورکنگ کی ہے؟ جی شروع سے الحمدللہ ہم ایک اپنا منشور بھی رکھتے ہیں, ایک اپنا دستور بھی رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے ملک کا وہ نااہل لوگوں کے پاس قیادت ہے. ٹھیک ہے, جب یہ قیادت اہل لوگوں کے پاس آ جائے گی پھر انشاءاللہ اس ملک کے اندر خود بخود ہی انقلاب برپا ہو جائے گا. جب اہل لوگ آئیں گے, جب چور چکو کے پاک لوگ آئیں گے, انشاءاللہ وہ چیزوں کو دیانتداری کے ساتھ چلائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارے ملک کے اندر سونا اگلے گی زمین. انشاءاللہ ہر جو ساتھی ہوگا, ہر بندہ ہوگا, ہر بندہ خوشحال ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی کو اقتدار مل جاتا ہے تو جماعت اسلامی پاکستان کے مسائل حل کر پائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ تو وعدہ کرتے ہیں 3 ماہ, 6 ماہ, 9 ماہ, 1 سال. میں سمجھتا ہوں 1 مہینہ صرف جماعت اسلامی کو دے دیا جائے, 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو ثمرات ملنا شروع ہو جائے گے پاکستان کے اندر. کچھ ایسے کام ہیں جن کے اوپر کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک کا جو ہے وہ قانون کا نہ ہونا ہے. ہم انشاءاللہ قانون کی بالادستی کریں گے, ہر ایک بندے کو انصاف ملے گا انشاءاللہ. جب کسی کو انصاف ملے گا کوئی بندہ کسی کے اوپر ظلم کرنے کی نہیں سوچے گا. آپ نہیں سمجھتے کہ صوبہ سرحد میں آپ کو حکومت ملی لیکن آپ کی وہ حکومت جو ہے وہ ناکام گئی؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. جب ہمیں حکومت ملی ہے تو آپ اس حکومت کی ایک ایک چیز دیکھ لیں. تب جو ہے جماعت اسلامی نے اور جو ہمارے اتحادی تھے جمعیت علماء اسلام, ہم نے لوگوں کو الحمدللہ جو ہے وہ سرو کیا ہے. اس دور کے اندر سب سے زیادہ ڈیم بنے ہیں, اس دور کے اندر سب سے زیادہ اسکول بنے ہیں, اس دور کے اندر سود سے پاک جو ہے وہ بینک بنا ہے. ہر چیز اس دور کے اندر الحمدللہ ہوئی ہے. اور اس دور کے اندر ہم نے کسی سے کوئی قرض نہیں لیا بلکہ جو قرض تھا ہم نے اس کو بھی اتارا ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو صوبہ سرحد میں حکومت ملی وہ کامیاب تھی؟ الحمدللہ وہ کامیاب تھی. تو دوبارہ پھر آپ کو ووٹ کیوں نہیں ملے؟ اصل بات یہ ہے بھائی جان کہ ہمارے ملک کے اندر یہاں پہ انتخاب تو ہوتا ہے لیکن وہ صرف ایک دکھاوا ہوتا ہے. پیچھے کچھ اور گیم چل رہی ہوتی ہے. پیچھے گیم کیا چل رہی ہوتی ہے؟ پیچھے جو آر اوز ہے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے تھرو. ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے ہمارے اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی سی کے ذریعے. وہ جو فیصلہ چاہتے ہیں وہ جو ہے نا وہ آگے کرتے ہیں. ہمارے سراج الحق صاحب جیت رہے تھے پچھلے الیکشن میں, ان کو جان بوجھ کر ہروایا گیا. 14,000 ووٹ جو تھا ان کا جعلی قرار دے دیا گیا جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں آ سکے. اگر فری ادھر الیکشن ہو, اگر ادھر الیکشن
کا معاملہ ٹھیک ہو جائے تو جماعت اسلامی سب سے بڑی لیڈ بن کر سامنے آئے گی. اچھا، مستقبل میں آپ کا الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی ورکر کوئی بھی ہو وہ الیکشن کے بغیر سیاسی ورکر نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ میں چیئرمین شپ سے انشاءاللہ اپنی سیاست کا باقاعدہ آغاز کروں گا جو ہی یہ بلدیاتی الیکشن ہو گئے، اور ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم الیکشن لڑیں گے. انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بھائی جان ہماری زندگی کا جو مقصد ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا دنیا کے اندر، اور اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا بندہ اچھائی کے کام کرتا ہے اور کون سا بندہ برائی کے کام کرتا ہے. ہمیں اچھائی کے ساتھ جڑنا چاہیے، اچھائی کے ساتھ جڑ کر جو اچھا کام ہو ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں، ملک پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، لیکن یہاں پہ اللہ کا نظام نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی جدوجہد کریں، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. ہم نے یہاں پہ اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ کیا بنا لیا ہوا ہے؟ صرف مادہ پرستی، پیسہ پیسہ اور پیسہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو زندگی کا مقصد ہے وہ پیسہ اور پیسہ یہ ضرورت کے تحت ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد ہمیں زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے گزارنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ صاحب عام عوام کی خدمت پہ کتنا یقین رکھتے ہیں اور اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ عوام کی خدمت، لوگوں کی خدمت، یہ سارے کا سارا کام حکومت کا ہے. حکومت جو ہوتی ہے، ریاست جو ہوتی ہے، یہ ہر فرد کی ماں ہوتی ہے. جس طرح ایک گھر کے اندر ایک ماں ہوتی ہے، اس کے 10 بچے ہوتے ہیں، جب تک وہ 10 بچے نہیں کھا لیتے ماں کو چین کی نیند نہیں آتی. اسی طرح ہم ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کو سرو کرے. کسی گھر کے اندر کوئی بھوکا ہو تو وہ اس کو کھلائے، کسی گھر کے اندر کوئی بیمار ہو تو حکومت اس کو دوائی پہنچائے، کسی گھر کے اندر کوئی پریشانی ہو حکومت وقت ادھر پہنچے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ باغ دور جو ہے نا وہ ہمارے حوالے کرے انشاءاللہ، جماعت اسلامی کے حوالے. ہم پھر انشاءاللہ کوئی آپ کو بھکاری بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. انشاءاللہ ہم ان کے لیے انشاءاللہ گھر بھی بنوائیں گے. ہم ان کے لیے جو بھی جائز ضروریات ہے حکومت وقت جو ہوگی وہ انشاءاللہ پوری کرے گی. یہ کسی بھی عوام کا کام نہیں ہے. یہ جو لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا لیتے ہیں کہ ہم خدمت کریں گے، اور وہ 2-4 ماہ 6 ماہ ایکٹیو رہتی ہے اور اس کے بعد نظر بھی نہیں آتی کہاں گئی. اس لیے ہمیں ایسی جماعت کو سپورٹ کرنا چاہیے جو ایماندار لوگوں کی ہو، دیانتدار لوگوں کی ہو، تاکہ ہم ان لوگوں کو سپورٹ کر کے جتوا کر وہ لوگ جو ہے عام عوام کی خدمت کر سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں. جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ. میں یہ دیکھ رہا ہوں جس طرح لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں، جس طرح لوگ اسلام کی طرف رجوع کر رہے ہیں، یا یہ ایماندار لوگوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں، سراج الحق صاحب کی طرف رجوع کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ ضرور وقت آئے گا کہ ہمارے ملک کے اندر انشاءاللہ اسلامی نظام آئے گا. آپ صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. تو دوستو ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.